بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنا دراصل ذکر الہی تو ہے، اور ذکر الہی سے ہی آپ کا تعلق جو ہے محبت کا، عشق کا اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو لوگ سکون چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان قلب بخشنا چاہتے ہیں نا، پھر وہ ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ اور پھر درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر الہی تو ہے، کیونکہ درود پاک کے اندر اللہ کا اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنا ذکر الہی کی تو صورت ہے۔ اور جتنا آپ ذکر الہی کرتے ہیں، جتنا آپ اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، یقین کریں اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور خالق کائنات، رب کائنات اپنے اس شخص پر جو اپنے کرم اور فضل کی بارش کرتا ہے، پھر وہ انسان خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ جب تک آپ کا رابطہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب تک آپ کا کنیکشن مضبوط نہیں ہوگا نا، تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ پھر دنیا کے اندر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لیا، جوڑ لیا، اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا لی، یقین کریں کہ پھر وہ اس دنیا کے اندر بھی راہ راست پر ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اور اللہ کے ساتھ جڑا تعلق انسان کو اتنا پرسکون کر دیتا ہے، اتنا اللہ پاک اس شخص کو کرم اور فضل کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور آنیسٹی اور سنسیئرٹی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے دل میں ذکر کس کا ہے، وہ ہر وقت یاد کس کی میں رہتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنا چونکہ ذکر الہی کی صورت ہے، آپ اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب آپ کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں تو یقین کریں کہ پاکیزگیاں ایسی اترتی ہیں آپ کی روح کے اندر، آپ کے خیال کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کی زندگی کو نکھار دیتی ہیں، آپ کے حالات حاضرہ اور حالات زندگی کو سنوار دیتے ہیں، آپ کے مزاج کو نکھار دیتا ہے درود پاک۔ اور یہ ذکر الہی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو درود پاک سے بڑھ کے خوبصورت عبادت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کے ذکر میں ہر وقت محو رہ کر تو دیکھیں، آپ اللہ کے ذکر میں ہر وقت اپنے آپ کو گزار کر تو دیکھیں۔ یقین کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے اس شخص کا ہو جاتا ہے۔ اور جس کا خالق کائنات، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو جائے، جو کائنات پوری کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جس شخص کا پھر وہ ہو گیا، پھر اسے تو کائنات کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اسے اور چاہیے کیا زندگی کے اندر؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جائے، آپ کا رابطہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بن جائے، تو پھر درود پاک اپنے آپ میں اتنا شامل کر لیں، اپنی زندگی کے اندر اتنا شامل کر لیں کہ یقین کریں کہ اس سے خوبصورت عبادت کوئی نہیں۔
اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی در پر جانے کا۔ اور اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دہلیز پر جا کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو پھر وہ ذکر کرتا ہے درود پاک کا، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جنت کے راستوں میں سے راستہ ہے دکھانے والی یہ عبادت۔ اگر آپ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں نا تو پھر درود پاک کے راستے سے ہوتے ہوئے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی منزل آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگی۔ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور میں یہ حدیث ہر ویڈیو میں تقریباً میری ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنا بہت کرم اور فضل فرماتا ہے اپنے بندے پر، اور جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جتنی کثرت کرے گا مجھ پر درود پاک پڑھنے کی، قیامت والے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اور جو حضور کے قریب ہوگا سمجھیں وہ خالق کے کائنات کے قریب ہو گیا۔ تو پھر یہ جو قرب کی منزلیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ درود پاک کی عبادت سے ہی آپ طے کر سکتے ہیں۔ جتنا درود پاک آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا، اتنی آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں کو طے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور جن سے محبت کرنا چاہتا ہو، جن کو بخشنا چاہتا ہو، جن کی مغفرت کرنا چاہتا ہو، پھر انہیں درود پاک جیسی خوبصورت عبادت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہی ہے، جس کے اندر اس کا اپنا ذکر بھی ہے اور اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کی عبادت کو خود پر لازم کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ ذکر الہی بھی ہو جائے گا، اور درود پاک کی عبادت بھی آپ اپنی مکمل کر لیا کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھا کریں، اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو ہمیشہ محو رکھا کریں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سرد راتوں میں اٹھ کر امت کے لیے رونے والی آنکھوں پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔